ناظرین، ہمالیہ کی برف پوش اور فلک بوز پہاڑ صدیوں سے صرف ایک جغرافیائی سرحد نہیں رہے، بلکہ یہ بر اعظم ایشیا کے وہ عظیم واٹر ٹاورز ہیں جہاں سے زندگی پھوٹتی ہے۔ لیکن آج ان بلند ترین چوٹیوں اور گہری وادیوں میں ایک ایسا خاموش مگر انتہائی خوفناک جنگ لڑی جا رہی ہے جس کا ہتھیار بارود نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ دریائے سندھ اور دریائے برہم پترا کی بکھری ہوئی لہروں کے درمیان طاقت کا ایک ایسا نیا اور حیران کن توازن جنم لے رہا ہے جس نے خطے کی آبی سیاست کا نقشہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ ایک طویل عرصے تک نئی دہلی نے اپنے جغرافیائی محل وقوع کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دریائے سندھ کے پانی کو پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، اور آبی دہشت گردی جس کو ہائیڈرو ہیجمنی کے نقشے میں چور ہو کر انہوں نے بارہا یہ دھمکی دی کہ وہ پاکستان کی طرف بہنے والے پانی کا گلا گھونٹ دیں گے۔ لیکن قدرت کا انتقام اور تزویراتی بساط کی چالیں کتنی بے رحم ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آج بھارتی منصوبہ سازوں کو بہت بھیانک طریقے سے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے وسیم شہزاد کہتے ہیں۔ آج بھارت کے اس آبی تسلط کا غرور دوہرے محاذ میں مکمل تباہی اور زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ جس آبی دہشت گردی کو بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھ رکھا تھا، آج وہی وار اس پر ہمالیہ کی دوسری طرف سے اور کہیں زیادہ خوفناک اور تباہ کن انداز میں ہو رہا ہے۔ تبت کے بلند ترین اور پراسرار پہاڑوں سے نکلنے والے دریائے برہم پترا، جسے چین میں جانلونگ تسانگپو کہا جاتا ہے، بھارت کی آبی بقا کی شہرگ ہے، اور اسی شہرگ پر بیجنگ نے اپنا فولادی ہاتھ رکھ دیا ہے۔ چین نے دریا کے ان ابتدائی دہانوں، ہیڈ واٹرز اور منبع پر ایسے دو ہیکل اور جدید ترین ڈیمز کا جال بچھانا شروع کر دیا ہے جس نے براہ راست بھارت کے گلے میں ایک اسٹریٹجک پھندا ڈال دیا ہے۔ یہ محض بجلی پیدا کرنے کے منصوبے نہیں ہے، بلکہ یہ بیجنگ کے ہاتھ میں وہ کنٹرول سوئچ ہے جس کے ذریعے وہ جب چاہے برہم پترا کے پانیوں کا رخ موڑ سکتا ہے، پانی کے بہاؤ کو روک کر شمال مشرق بھارت کی خشک سالی کی بھٹی میں جھونک سکتا ہے، یا اچانک پانی چھوڑ کر ان کی ریاستوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس خوفناک آبی اور تزویراتی گہراؤں نے نئی دہلی کو ایک ایسی گہری علاقائی تنہائی اور بے بسی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی سفارتی اور اخلاقی شکست یہ ہوئی ہے کہ آج وہ عالمی برادری کے سامنے چین کے خلاف دہائی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ چین کے ان بالائی آبی سرگرمیوں پر احتجاج کرتا ہے تو دنیا اس سے پوچھے گی کہ پھر پاکستان کے دریاؤں پر غیر قانونی ڈیم بنا کر بھارت خود کیا کرتا رہا تھا۔ اس دوہری اور منافقانہ پالیسی نے ان کی آبی جارحیت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ہمالیہ کی چوٹیوں پر ابھرنے والا طاقت کا یہ نوا توازن در حقیقت ہماری آبی خود مختاری کو ایک عظیم اور خاموش فتح ہے۔ جب حریف کی اپنی سانسیں کسی بھی بڑی طاقت کی مٹھی میں قید ہو جائیں تو اس کی آبی دہشت گردی کے تمام منصوبے اور جارحانہ عزائم اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ قدرت کی اس خاموش لیکن طاقتور انصاف نے بھارت کی آبی غرور کو خاک میں ملا کر پاکستان کے خود مختار حقوق کو ایک نئی اور ناقابل تسخیر تزویراتی ضمانت فراہم کی ہے۔